اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او لیول اسلامیات by سر مکرم. Today we are going to study the topic migration to Abyssinia. آج ہم اس ٹاپک میں یہ اسٹڈی کریں گے کہ وہ کون سی وجوہات تھی کہ جب مسلمانوں نے اباسینیا کا رخ کیا اور ہجرت انہیں کرنی پڑ گئی. When Muslims were given huge torture and hardship, then Holy Prophet peace be upon him permitted a group of Muslims to migrate Abyssinia. جب مسلمانوں کے اوپر یہود و نصارہ کے ظلم و ستم بہت زیادہ بڑھ گئے تو اس کنڈیشن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے گروپ کو اجازت دے دی کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے اباسینیا کی طرف جا سکتے ہیں اور اپنی جانوں کو محفوظ کر سکتے ہیں. A group of 11 men and 4 women secretly migrated to Abyssinia on 5th year of prophethood. پہلا جو گروپ اباسینیا کی طرف روانہ ہوا وہ پانچویں سال نبوت کے انہوں نے ہجرت اختیار کی کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو اس کے 5 سال بعد 11 مرد اور 4 خواتین نے جو ہے یہ وہ پہلا گروپ تھا جو اباسینیا کی طرف روانہ ہوا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ and his wife رقیہ daughter of Holy Prophet peace be upon him also migrated. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی بیوی یعنی جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تھیں رقیہ، انہوں نے بھی مائگریشن کی اباسینیا کی طرف. Another group migrated to Abyssinia was on 79 men and 7 women. دوسرا گروپ جو اباسینیا کی طرف روانہ ہوا اس میں 79 مین مرد حضرات تھے اور 7 اس میں خواتین تھیں. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ son of ابو طالب was also the part of the second group. دوسرا گروپ جو گیا تھا اس میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے جو ابو طالب کے بیٹے تھے اور آپ نے اس گروپ کے ساتھ جو ہے ہجرت کی اباسینیا کی طرف. The king of Abyssinia was نجاشی. He was Christian king. یہ وہ واقعہ ہے جو اس ٹاپک کا سب سے اہم قصہ ہے جو آپ کو بتانا اور آپ کی سٹڈیز میں اضافہ کرنا ہے کہ نجاشی وہ بادشاہ تھا جو کرسچن تھا اور یہ اباسینیا کا بادشاہ تھا، اور جو دوسرا گروپ تھا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی کے اندر وہ نجاشی ہی کے پاس گیا تھا. نجاشی behaved very kind nature and with great respect to the group of migrated Muslim. نجاشی نے بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی ہمدردی کے ساتھ مسلمانوں کے اس گروپ کو ویلکم کیا اور ان مائگریٹڈ مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا. تو اس سے یہ بات ثابت ہے کہ نجاشی ایک رحم دل بادشاہ تھا. وہ عیسائی تھا لیکن وہ عیسائی تعلیمات کے مطابق ہی تھا کہ عیسائی تعلیمات بھی اللہ کی تعلیمات ہے. اس نے اسی بنیاد کے اوپر مائگریٹڈ مسلمس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیا. مسلم فاؤنڈ اے سیف پلیس ان ہز پیلس. مسلمانوں کو اس کے محل کے اندر کافی حفاظت کے ساتھ سیکیورٹی ملی. When Quraysh came to know of this, they sent a deputation with some gifts to the king to request him to hand over the immigrants to them. جب قریش کے سرداروں کو یہ پتہ چلا کہ مسلمانوں کا گروپ جو نجاشی کے محل کے اندر موجود ہے تو انہوں نے ایک وفد یعنی ڈپوٹیشن چند افراد کا ایک وفد بھیجا جو بہت سارے تحائف لے کر گیا تاکہ بادشاہ سے ریکویسٹ کی جائے کہ جو امیگرینٹ یعنی کہ ہجرت کر کے مسلمان ان کے پاس آئے ہیں وہ ان کے ہینڈ اوور کر دیے جائیں تاکہ وہ انہیں دوبارہ لے جائیں اور پھر ان پر ٹارچر کریں یا ان کی زندگیوں کو ختم کر دیں. لسن کیئرفلی. اگر آپ کو کوئی بھی سوال کرنا ہے اس لیکچر کے بارے میں تو آپ واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ پیش آ رہا ہے کسی بھی ٹاپک کے حوالے سے تو بھی رابطہ کر سکتے ہیں. سوال کریں یا کمنٹ میں لکھ دیں. مکمل کلیریفیکیشن کے لیے اس ٹاپک کو سبسکرائب کریں. نجاشی replied, I couldn't hand over Muslim until I found out the truth about their religion. نجاشی نے قریش کے وفد کو یہ جواب دیا کہ میں اس وقت تک مسلمانوں کو تمہارے ہینڈ اوور نہیں کروں گا جب تک کہ میں یہ جان نہ لوں کہ جس مذہب پر وہ ایمان لے کر آئے ہیں وہ مذہب کی تعلیمات کیا ہیں. نجاشی واز کائنڈ اینڈ جسٹ مین. نجاشی ہمدرد اور انصاف کرنے والا آدمی تھا. نجاشی called the Muslim group in his court. انہوں نے اس مسلمانوں کے گروہ کو اپنے عدالت میں بلایا یعنی اپنی دربار میں بلایا اور کہا کہ بتاؤ وہ دین اور وہ مذہب کیا ہے جس پر تم ایمان لے آئے ہو جس کی وجہ سے قریش کے سردار جو ہیں تمہارے دشمن اور تمہارے خلاف ہو چکے ہیں. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ explained the principle of Islam and what the Holy Prophet peace be upon him taught him. حضرت جعفر نے بالکل برملا صرف وہی بات کی جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھائی تھی اور انہوں نے قرآن کے بنیادی اصولوں کو نجاشی کے سامنے پیش کیا قرآن پاک کی تلاوت کر کے. After hearing the explanation of حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, he refused to hand over Muslim. جب نجاشی نے یہ سن لیا کہ قرآن پاک واقعی وہ تعلیم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی بھی معلوم ہوتی ہے اور بالکل پرانی کتابیں بھی اسی کتاب کے بارے میں پیشن گوئی کر رہی تھی تو اس نے
قریش کے ڈپٹیشن کو وفد کو مسلمان کو ان کے ہینڈ اوور کرنے سے منع کر دیا۔ It is just that Najashi asked Hazrat Jafar Raziallahu Ta'ala anhu to recite some ayat from the Holy Quran, and Hazrat Jafar Raziallahu Ta'ala anhu recited a portion of the Surah Maryam. نجاشی نے کہا کہ مجھے بھی پڑھ کے سناؤ وہ قرآن جس پہ تم ایمان لے آئے ہو کہ وہ کیا تعلیمات ہیں، اور مجھے بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پر کیا نازل کیا ہے۔ تو اس کے بعد حضرت جعفر نے سورہ مریم کی آیات تلاوت کر کے اس کو بتائیں۔ After hearing, Najashi said, "By the God, this and the gospel are the lights of a candle." اس کے بعد نجاشی نے کہا کہ بے شک یہ اللہ کا دیا ہوا کلام اور اس سے پچھلی کتابیں بھی اللہ کا دیا ہوا کلام معلوم ہوتی ہیں، اور یہ اسی ہدایت اور رہنمائی کا سرچشمہ ہے، اور ایک اور روشنی ہے جو قرآن کی صورت میں زمین پر نازل ہوئی ہے۔ Thereafter, Najashi returned the gifts brought by the leaders of Makkah. اس کے بعد نجاشی نے ان تمام تحفوں کو واپس کر دیا جو مکہ کے لیڈر لائے تھے لالچ کے طور پر کہ مسلمانوں کو ان کے ہینڈ اوور کر دیا جائے گا۔ Thus the mission failed and the Quraysh returned totally disappointed. اس کے بعد یہ مشن فیل ہو گیا اور قریش وہاں سے مایوس ہو کر واپسی ہو گئے، لیکن نجاشی نے جو ہے مسلمانوں کو ان کے ہینڈ اوور نہیں کیا۔ This is the end of the lecture. Kindly subscribe this channel, share this channel and like this channel. اگر پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہوں تو آپ ضرور آسک کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ Thank you very much for watching this video.